آج پوری دنیا ایک قیادت کی منتظر ہے، ایک قائد کا انتظار کر رہی ہے کہ کوئی قیادت ہمارے پاس موجود ہو جس کے ماتحت ہو کر ہم پوری دنیا کے اوپر اسلام کا غلبہ حاصل کر سکیں۔ در حقیقت میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہی وہ علامت ہے سب سے بڑی، اور یہی وہ سب سے بڑی نشانی ہے امام مہدی علیہ الرضوان کے ظہور کی۔ امام مہدی کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اولاد میں سے، میرے اہل بیت میں سے ایک خلیفہ آئے گا جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام فاطمہ ہوگا، حسن حسینی ہوں گے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور روایات کا مطالعہ کیا جائے تو امام مہدی علیہ الرضوان کی بہت ساری نشانیاں اور علامات ہیں، ان کے اعضاء کا ذکر بھی موجود ہے احادیث طیبہ کے اندر۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے رخسار مبارک پر بھی، دائیں رخسار مبارک پر بھی ایک کالا سیاہ تل موجود ہوگا۔ آپ کے دونوں دانت جو سامنے کے ہوں گے ان کے درمیان میں گیپ ہوگا اور روشن ہوں گے، وہ چمکدار ہوں گے۔ آپ کا چہرہ نور سے چمک رہا ہوگا، آپ کی پیشانی چمکدار ہوگی۔ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان، بیک سائڈ میں آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان میں لفظ محمد لکھا ہوگا، رسول اللہ نہیں لکھا ہوگا، لفظ محمد لکھا ہوگا۔ لفظ محمد جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان میں محمد رسول اللہ یہ مہر نبوت موجود تھی، ایسے ہی امام مہدی علیہ الرضوان کے دونوں کندھوں کے درمیان میں لفظ محمد لکھا ہوا ہوگا۔ سر کے اوپر آپ کالا امامہ پہنتے ہوں گے، پگڑی پہنتے ہوں گے، اور آپ اپنے دونوں کندھوں پر چادر مبارک لیتے ہوں گے، یعنی کملی مبارک لیتے ہوں گے۔ اور یہ ساری باتیں میرے بھائیوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خلیفہ نہ بنا دیا جائے اور جس کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا، جن کی جائے ولادت مدینہ طیبہ ہوگی، ان کا لقب مہدی ہوگا۔ کنیت کے بارے میں دو قسم کی روایات آتی ہیں، ایک میں آتی ہے کہ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہوگی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی کنیت ابو القاسم ہوگی۔ بہرحال کوئی بھی کنیت ہو، روایات اتنی ہیں، احادیث طیبہ اتنی ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کے انکار کی بالکل گنجائش موجود نہیں ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اور پوری دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے یا ہمارے علاوہ کسی اور سے ہوں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ہم سے دین کی ابتدا کی ہے، ایسے ہی امام مہدی علیہ الرضوان سے حق تعالی شانہ اس دین کو دوبارہ سے قائم فرمائے گا۔ پوری دنیا کے اندر جو اس وقت ظلم و ستم چل رہا ہوگا، اس ظلم و ستم کو ختم کر کے پوری دنیا میں حکمرانی کرنے والے ہوں گے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی روایت ہے، فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص عرب کا بادشاہ نہ بن جائے، عرب کا بادشاہ نہ بن جائے، اور اس کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی اس کا نام بھی محمد ہوگا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، وہ فرماتی ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ مہدی علیہ الرضوان میری اولاد یعنی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، حسن حسینی ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ دنیا ظلم و جور کا شکار ہوگی، ہر طرف ظلم ہوگا، ہر طرف اختلافات ہوں گے، ہر معاملے کے اندر، ہر معاہدے کے اندر دھوکہ بازی سے کام لیا جا رہا ہوگا، اس وقت اللہ رب العزت میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو خلیفہ بنا کر بھیجے گا جو میری اولاد حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے اور حسن حسینی ہوں گے، اور ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد ہوگا۔ اور وہ دنیا کے اندر جو ظلم و ستم اس وقت قائم ہوگا، اس کو ختم کر کے اس دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے۔ یہ روایات اور اس طرح کی اور بھی بہت ساری ایسی روایات موجود ہیں جن کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ بات بالکل سامنے آتی ہے کہ امام مہدی کے ظہور کی انکار کی ہرگز گنجائش موجود نہیں ہے۔ امام مہدی ضرور تشریف لائیں گے، اور سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ لوگ اس وقت قیادت کا انتظار کر رہے ہوں گے اور پوری دنیا کے اوپر ظلم عام ہو چکا ہوگا، اور امام مہدی کے آنے کا مقصد پوری دنیا کے اندر جو ظلم ہوگا اس کو ختم کرنا اور عدل اور انصاف سے اس دنیا کو بھر دینا ہوگا۔
रजी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा बैठे हुए थे और आपके पास आपके बड़े बेटे हज़रत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हुए थे। आपने उनके कंधे पर हाथ रखकर लोगों की तरफ मुतवज्जे होकर ये बात जिक्र फरमाई कि ये मेरा बेटा सैयद है, और ये जो सैयद है ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका लक़ब नामज़द फरमाया है। इसकी औलाद में से एक शख्स होगा जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, महदी उसका लक़ब होगा। सीरत और अखलाक में तो ये मेरे बेटे हसन के मुशाबे होगा, लेकिन वो शक्ल सूरत में मेरे बेटे हसन के मुशाबे नहीं होगा। जिस वक्त दुनिया के अंदर जुल्म आम हो चुका होगा वो आएगा और आदल से और इंसाफ से इस दुनिया को भर देगा। रिवायत से ये बात मालूम होती है कि इमाम महदी जो है 7 साल आके हुकूमत करेंगे, और बाज़ रिवायत से बात मालूम होती है कि 8 साल और 9 साल। इसलिए अक्सर मुहद्दिसीन का कहना यही है कि वो 7 से 9 साल तक आकर पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी करेंगे और इस जुल्म को ख़त्म करेंगे। इन सारी रिवायत का अगर खुलासा निकाला जाए तो ये बात मालूम होती है इमाम महदी अलैहि रिज़वान का नाम मोहम्मद होगा, आपके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी का नाम हज़रत अब्दुल्ला था। महदी अलैहि रिज़वान हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की औलाद से होंगे। इमाम महदी अलैहि रिज़वान की कुनियत अबू अब्दुल्ला या अबुल कासिम होगी। इनका ज़ुहूर उस वक्त होगा जिस वक्त पूरी दुनिया के ऊपर जुल्म आम हो चुका होगा, और ये उस जुल्म को ख़त्म करके अदल और इंसाफ से दुनिया को भर देंगे, और आप पूरी दुनिया के अंदर एक हुक्मरान होंगे, और जितने भी ममालिक इस्लामिया होंगे उसके हुक्मरान सारे के सारे इमाम महदी के मातहत होंगे, यानी खिलाफत का निज़ाम ये कायम होगा। और इन सारी रवायत को मद्देनजर रखा जाए तो ये बात मालूम होती है कि आपकी जो खिलाफत है 7 साल या 8 साल या 9 साल तक कायम रहेगी। महदी का ज़ुहूर कब होगा इसको देखने के लिए आप अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसके अंदर ये सारी निशानियां मैंने जिक्र की हैं और सारी अलामात ये बताई हैं, जिससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मौजूदा दौर में क्या इमाम महदी का ज़ुहूर होने वाला है कि नहीं।